بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوات الله محمد درود پڑھے بر محمد و آل محمد پر. چار مثلیں ملاحظہ فرمائیں کہ اس فرش پہ اے لوگوں آ جاؤ قرینے سے، اس فرش پہ اے لوگوں آ جاؤ قرینے سے، اس فرش پہ زہرا بھی آتی ہے مدینے سے، اس فرش پہ زہرا بھی آتی ہے مدینے سے، تو ہر لشکر آدھا سے یہ کہہ کے ہوا رخصت، ہر لشکر آدھا سے یہ کہہ کے ہوا رخصت، اچھا نا بیکار کے جینے سے، اچھا ہی ہے مر جانا بیکار کے جینے سے. ایک درود پڑھے بر محمد وآل. فاتحہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین وقولہ الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات پڑھیں بر محمد عزیزان گرامی، سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم قاسم مہدی ابن جوہر علی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن قل هو الله احد بسم اللہ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، ماتمداران سید الشہداء، وہ خدا جو کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ خدا جو غفار الذنوب ہے، صانع عالم ہے، مالک ارض و سما ہے، وہ خدا جو خالق اتقیاء بھی ہے، خالق اوصیاء بھی ہے، خالق انبیاء بھی ہے، وہ خدا کہ جس کا نہ کوئی مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شبیہ ہے، نہ شباہت ہے، نہ حد ہے، نہ محدود ہے، وہ قادر مطلق خدا کہ جس کی وحدانیت کی گواہی چرند بھی دے رہا ہے، پرند بھی دے رہا ہے، وہ خدا کہ جس کے رحمان اور رحیم ہونے میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کا جو بندہ اقرار کرتا ہے، خدا اسے بھی اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جو خدا کی وحدانیت کا نعمتوں سے نوازتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ تاریخ کے صفحات کی ورق گردانی کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں پر اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتوں سے نوازا، اسی جگہ پر فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کو حکومت دی۔ جہاں پر اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کا تاج نوازا، وہیں پر اللہ نے نمرود جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کو حکومت دی۔ عزیزان محترم، یہ ہے خدا کے رحمان و رحمانیت پر دلیل۔ بہت سی دلیلیں ہیں، بس میں مختصر کرتے ہوئے اپنے موضوع کی جانب آتا ہوں۔ وہ خدا کہ جس کے نام میں یہ طاقت ہے کہ اگر اس کا نام عقیدت کے ساتھ لے لیا جائے تو ہم پانی پر بھی راستہ بنا سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ چونکہ یہ ایک طالب علم کی مجلس ہے مرحوم قاسم مہدی کریمی صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے، لہٰذا میں حصول علم کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہی بغداد ہے، شہر بغداد۔ نجف سے پہلے کہا جاتا تھا کہ حوضہ جو ہے بغداد میں تھا، آج بھی ہے مگر مختصر ہے۔ کچھ زمانے پہلے ہم لوگ گئے تھے نجف سے طلاب وہاں پر، تو معلوم ہوا کہ ہاں وہاں پر بھی دینی دروس ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہی شہر بغداد ہے، یہاں پر دینی دروس ہو رہے تھے کہ ایک طالب علم جو چرواہا بھی تھا اور بہت دور سے حوضے میں آتا تھا پڑھنے کے لیے، وہ جہاں سے آتا تھا اس کے راستے کے بیچ میں ایک ندی تھی۔ وہ ہمیشہ کشتی پر سوار ہو کر زحمتوں کو برداشت کرتے ہوئے
درس میں شامل ہوتا تھا۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب استاد محترم درس دے رہے تھے کہ انہوں نے درس کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بیان کرنا شروع کی، اور یہ طالب علم بہت ہی غور سے سن رہا تھا کہ ایک مرتبہ استاد نے بیان فرمایا، کہا بسم اللہ کی برکت یہ ہے، بسم اللہ کی عظمت یہ ہے، بسم اللہ کے اس میں بسم اللہ میں طاقت یہ ہے کہ اگر اسے عقیدت کے ساتھ صدق دل سے پڑھا جائے تو اللہ ہمارے لیے پانی میں راستہ ہموار کر سکتا ہے۔ جیسے ہی اس چرواہے نے سنا، ایک مرتبہ غور کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تو میری مشکل کو آسان کر دیا استاد نے۔ اب دوسرے دن جب یہ درس کے لیے روانہ ہوا تو اس نے کشتی کا سہارا نہیں لیا، اس نے اپنی زبان پر ورد بسم اللہ کیا، بسم اللہ کو جاری کیا، بسم اللہ کی تلاوت کی، اور پورے عقیدے کے ساتھ اس نے پانی میں قدم رکھا، اور جب اس نے پانی میں قدم رکھا تو بسم اللہ کی برکت سے پانی میں راستہ تیار ہوا اور یہ ساحل پر پہنچ گیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اسی طریقے سے یہ مستقل درس میں شامل ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے سوچا کہ استاد محترم نے میری اتنی بڑی مشکل آسان فرمائی ہے، کیوں نہ ہو احسان کا بدلہ احسان سے ادا کیا جائے۔ قریب گیا، دست ادب جوڑا استاد کے سامنے، کہتا ہے اے استاد محترم، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر پر دعوت کے لیے دعوت پہ تشریف لائیں۔ عزیزان محترم، اس نے اپنے استاد کو دعوت دی، اور اس کے بعد استاد نے جب طالب علم کا خلوص دیکھا تو انکار نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے میں ضرور چلوں گا۔ اب یہ طالب علم اپنے استاد کو لے کر گھر کی جانب روانہ ہوا۔ جب دریا پہ پہنچے تو ایک مرتبہ، صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، جب دریا پر پہنچے تو ایک مرتبہ استاد محترم نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، سامنے دیکھا، اس کے بعد طالب علم کے چہرے کی طرف نگاہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے مجھے دعوت دی ہے، سواری کا انتظام نہیں کیا، کشتی کہاں ہے، ہم اس ندی کو پار کیسے کریں گے؟ تو ایک مرتبہ وہ طالب علم بھی استاد محترم کی جانب دیکھتا ہے اور کہتا ہے کیسی بات کر رہے ہیں، آپ نے ہی درس میں بتایا تھا اگر کوئی عقیدت کے ساتھ بسم اللہ کی تلاوت کرے اللہ اس کے لیے پانی پر راستہ بنا دیتا ہے۔ یہ کہہ کے اس طالب علم نے پانی پہ قدم رکھا، راستہ بنا اور یہ ساحل کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد آواز دیتا ہے استاد محترم آپ بھی بسم اللہ کی تلاوت کر کے تشریف لائیے۔ اب جیسے ہی استاد نے بسم اللہ کی تلاوت کی، قدم آگے بڑھایا، قدم پانی کے اندر چلا گیا۔ اب ایک مرتبہ استاد سے رہا نہیں گیا، کہا اے میرے شاگرد، تو چونکہ اس میں اللہ پر عقیدہ رکھتا ہے اور پختہ عقیدہ رکھتا ہے، اس لیے اللہ نے تیرے لیے راستہ بنا دیا، میرے دل میں خوف ہے کہ کہیں میں غرق نہ ہو جاؤں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ فضیلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، عظمت ہے، اتنی طاقت ہے اس نام میں، یہی نجف اشرف ہے۔ آیت اللہ العظمی شیخ اعظم انصاری درس دے رہے ہیں، ایک طالب علم ان کے درس میں شامل ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن اس کا ذہن اتنا تیز نہیں تھا کہ وہ استاد کے سامنے آ کر اشکال کرتا، پریشان کہ میرا ذہن کیسے تیز ہو، بہت ہی مضطرب ہوا۔ ایک دن مولا کی زری کے پاس پہنچا وہ طالب علم، سنیں عزیزان محترم بسم اللہ میں کتنی برکت ہے، کتنی طاقت ہے۔ زری کے پاس پہنچا، مولا سے کہتا ہے مولا میں بھی علم کے حصول کے لیے نجف اشرف آیا ہوں، آقا مجھے بھی ایسا ذہن دیجئے کہ میں بھی پڑھنے میں آگے بڑھوں، دلچسپی رکھوں۔ عزیزان محترم بیان کیا جاتا ہے کہ اس طالب علم کے پاس کوئی آیا اور آنے کے بعد اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی۔ اب جب دوسرے دن وہ طالب علم درس میں شامل ہوا تو اس نے اشکال پہ اشکال کرنا شروع کیا۔ دوسرے طلاب پریشان کہ ابھی تک یہ خاموش بیٹھا رہتا تھا، آخر ہوا کیا کہ آج یہ اتنے اشکال پہ اشکال کیے جا رہا ہے۔ ایک دن ہوا، دو دن ہوا، استاد بھی استاد تھے، انہوں نے بھی جواب دیتے رہے۔ ایک دن جب استاد بھی پریشان ہوئے تو اس کو قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد اس کے کان میں ایک جملہ کہتے ہیں۔ استاد محترم کوئی معمولی استاد نہیں تھے، شیخ اعظم تھے، انہوں نے اس کے کان میں ایک جملہ کہا، بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں
بس اس کے اس آنے والے کے کان میں جو جملہ کہا اس کے بعد سے وہ طالب علم کبھی اشکال نہیں کرتا تھا، کنارے بیٹھا رہتا تھا اور آسانی کے ساتھ دروس کو سنتا تھا۔ دوسرے طلاب پریشان، ابھی تک تو یہ اتنا اشکال کرتا تھا، آخر استاد محترم نے اس کے کان میں کیا کہہ دیا کہ اب یہ اشکال نہیں کرتا، آسانی اور خاموشی کے ساتھ دروس کو سنتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کچھ طلاب آگے بڑھے، ہم جہاں پہ بیٹھتے ہیں اگر ایسا ماحول ہو جائے تو ہم سے رہا نہیں جائے گا، پوچھیں گے بھائی آپ نے ابھی تک اتنا اشکال کیے، آخر آج کیا ہوا؟ لوگ اس کے پاس جمع ہوئے، سوال کیا کہ آخر بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہوا یہ کہ جب مجھے استاد نے اپنے پاس بلایا تو انہوں نے میرے کان میں کہا کہ اے طالب علم، جو نام تھا نام لیا اور بیان کیا کہ جس نے تیرے کان میں صرف بسم اللہ پڑھا ہے اس نے میرے لیے پورے الحمدللہ کی تلاوت کی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اگر ہمارا عقیدہ واقعاً نام خدا پر پختہ ہو، آسانی فراہم کرتا ہے۔ آپ دیکھیں سچے دل سے، صدق دل، اگر خلوص ہمارے اندر ہے، سب سے پہلے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اگر خلوص ہمارے اندر ہے تو ہمارے امور آسان ہوں گے۔ آپ دیکھیں یہی مولا کی بارگاہ ہے، لوگ بیمار تھے، کوئی کسی کا ہاتھ صحیح نہیں ہے، کسی کا پیر صحیح نہیں ہے، کوئی کسی مرض میں ہے، مولا کے در پہ ہے اور پریشان ہے۔ ایک آنے والا بادشاہ، جیسا کہ میں نے یہ چیز سنی ہے کسی عالم سے، آنے والا آتا ہے کہتا ہے کہ تمہیں کیا پریشانی ہے، اس نے اپنی پریشانی بیان کی، دوسرے نے اپنی پریشانی بیان کی۔ ایک مرتبہ بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم لوگ اتنے پریشان ہو، میں اندر جاتا ہوں، مولا کی زیارت کرتا ہوں اور زیارت سے جب واپس آؤں گا تو میں تم لوگوں کو یہاں پر نہ دیکھوں، تمہیں شفا یاب ہونا ضروری ہے۔ یہ کہہ کے بادشاہ چلا گیا، جب واپس آیا تو دیکھا سب کے سب شفا یاب ہو چکے ہیں۔ عزیزان محترم، اس کے بعد جب یہ بادشاہ اندر گیا تو یہ جتنے پریشان حال تھے سب نے مولا سے خلوص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ لو لگائی، آقا اب آپ کے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب ان کے دل میں خلوص پیدا ہوا تو مولا نے انہیں عطا کیا۔ بادشاہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے لوگو، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ دعائے کمیل کا جملہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ شخص جو طالب علم ہے اور کیا وہ شخص جو عامل ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ شخص جو ہندوستان میں رہ رہا ہے دوسرے ملک میں رہ رہا ہے اور کیا وہ شخص جو نجف میں رہ رہا ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ سرزمین نجف کے بارے میں بڑی حدیثیں ہیں، یہاں پر سونا عبادت ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ شخص کہ جو ہندوستان کی زمین پر دفن ہو اور کیا وہ شخص جو نجف کی زمین پر دفن ہو برابر ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے ہر انسان کو دو چیزوں سے اولویت حاصل ہوتی ہے، فضیلت حاصل ہوتی ہے، عظمت حاصل ہوتی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا؟ ایک زمان اور ایک مکان۔ ہمارے درمیان جو طالب علم جس کا انتقال ہوا، جس کی شہادت ہوئی، طالب علم تھا، علم کے راستے پر تھا، عزیزان محترم ان کو زمان کے اعتبار سے بھی اولویت حاصل ہوئی، مکان کے اعتبار سے بھی۔ زمان کے اعتبار سے دیکھا جائے جب ان کی تدفین ہوئی، جب ان کو دفن کیا گیا تو شب شہادت جناب مسلم تھی، اور مکان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سبحان اللہ ایسی زمین جسے وادی السلام کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ چونکہ یہ کوئی معمولی زمین نہیں ہے، یہ زمین وہ زمین ہے جہاں پر فلوس نہیں خلوص دیکھا جاتا ہے۔ یہ زمین وہ زمین ہے کہ جہاں پر نسل نہیں عمل دیکھا جاتا ہے۔ یہ زمین وہ زمین ہے جہاں پر صورت نہیں نیت دیکھی جاتی ہے۔
صلوات پڑھیں بر محمد وآل کون کا ہے، کون کس صورت کا ہے؟ امام کی بارگاہ میں آپ دیکھیں، یہی نجف اشرف، یہی باب طوسی کا واقعہ علامہ دست غیب شیرازی رقم کرتے ہیں کہ یہی باب طوسی ہے۔ یہاں پر ایک شخص جو جوتا پالش کرتا تھا، اور باب مسجد طوسی کے پیچھے ایک مدرسہ ہے جسے قوام کہا جاتا ہے، آج بھی وہ مدرسہ یہاں پر موجود ہے، بعض طلاب اس مدرسے میں گئے بھی ہوں گے۔ عزیزان محترم، مدرسہ قوام میں ایک طالب علم رہتا تھا، اس کو معلوم ہوا کہ یہ باب طوسی پر جو جوتا پالش کرنے والا شخص بیٹھتا ہے، سنیں امام کتنے کریم ہیں، امام نہ نسل دیکھتے ہیں نہ صورت دیکھتے ہیں، صرف اور صرف نیت اور عمل دیکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس طالب علم کو معلوم ہوا کہ یہ جو جوتا پالش کر رہا ہے اس کو طی الارض کی کرامت حاصل ہے۔ یہ کہتا ہے کیوں نہ ہو میں معلوم کروں، حقیقت تک پہنچوں۔ بس میں مختصر کرتے ہوئے مصائب کی جانب آ رہا ہوں، کیوں نہ ہو میں حقیقت تک پہنچوں۔ اس نے آ کر اس جوتا پالش کرنے والے شخص کے پاس آیا اور دوستی کر لی۔ طالب علم تھا، اس نے بھی سوچا کہ فخر کی بات ہے، طالب علم میرا دوست بن رہا ہے، دوستی کر لی۔ اور دوستی کرنے کے بعد ایک دن امتحان لیا کہ واقعاً کیا اس کو طی الارض ہوتا ہے یا نہیں۔ اس نے اپنے ایک دوست کو کربلا بھیجا۔ طی الارض سنیے گا، یہ شخص وادی السلام میں جو مقام امام مہدی علیہ السلام ہے، اس جگہ پر یہ شخص مغرب کی نماز پڑھتا تھا اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روضے میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی عظمت، کیوں نہ ہو میں امتحان لوں۔ علامہ دست غیب اپنی کتاب حیرت انگیز واقعات میں یہ بیان کرتے ہیں، کیوں نہ میں امتحان لوں۔ اس نے فوراً اپنے ایک دوست کو کربلا بھیجا اور کہا کہ تم کربلا میں عشاء کے وقت فلاں مقام پہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں رہنا، میں یہاں سے کچھ بھیجوں گا۔ اب یہ جب وہ کربلا چلا گیا تو اس نے اسی شخص کو بلایا اور کہنے لگا میں بہت پریشان ہوں، میرا ایک خط ہے، کربلا پہنچانا ہے اور ابھی فوراً پہنچانا ہے، میں کیا کروں؟ تو چونکہ اسے طی الارض ہوتا تھا، یہ دوست بھی تھا، اس نے کہا کیوں نہ ہو لاؤ مجھے دے دو، انشاءاللہ میں تمہاری پریشانی کو حل کر دوں گا۔ اس نے وہ خط اس شخص کو دیا اور یہ شخص کربلا پہنچا۔ جب دوسرے دن وہ شخص جس کو بھیجا تھا واپس آیا تو اس سے پوچھا تمہیں خط کب ملا؟ کہا کہ جب عشاء کی نماز شروع ہوئی تو یہ آنے والا شخص مجھے خط دے کر گیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب عزیزان محترم، جب اس شخص کو، اس طالب علم کو یقین ہو گیا تو اس نے اپنے گھر اس کو دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد چونکہ اس وقت اور نجف اشرف کی گرمی ہم اور آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے، اس وقت گرمی بہت تھی، تو اس نے اپنے دسترخوان کو چھت کے اوپر سجایا، لگایا، اور چھت سے امام علی علیہ السلام کا گنبد دکھ رہا تھا۔ یہ بیٹھا، اس نے کہا کہ اے شخص، اے میرے دوست، تیری حقیقت مجھ پر اجاگر ہو چکی ہے، میں سمجھ چکا ہوں کہ تمہیں طی الارض ہوتا ہے، اب یہ بتا دو کہ یہ فضیلت، یہ کرامت تمہیں ملی کیسے، تاکہ میں بھی اس فضیلت کا حامل بن جاؤں۔ بس اتنا سننا تھا، یہ بھی سمجھ گیا کہ اس کا راز فاش ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ شخص حرم کی طرف، گنبد کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اشارہ کرنے کے بعد کہتا ہے میرے دوست، میں آج جو کچھ بھی ہوں انہی کی وجہ سے ہوں، انہی کے دیے ہوئے سارے کرامت ہیں، انہی کے دیے ہوئی ساری فضیلت ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور پھر وہ طالب علم بیان کرتا ہے کہ یہ شخص کہاں گیا۔ خود علامہ اپنی کتاب میں بھی بیان کرتے ہیں کہ نہیں معلوم وہ شخص پھر کہاں چلا گیا، چونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک جان جائے گا تو دوسرا جانے گا، لوگ ہمیں پوچھیں گے۔ عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام یہ نہیں دیکھتے ہیں کون کیسا ہے، کون کتنا پیسے والا ہے، نہیں، امام کی نظر میں صرف نیت ہوتی ہے۔ عزیزو، بس آخری بات اور ربط مصائب، یہی نجف اشرف، یہی مولا کا روضہ۔ ایک زائر آتا ہے زیارت کے لیے مولا کی بارگاہ میں، اس زمانے کا جو محافظ ہوتا تھا، جسے ہم شرطا کہتے ہیں، اس نے اس زائر کو اذیت پہنچائی، کسی وجہ سے تکلیف پہنچائی۔ یہ مولا کی زری کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے مولا، امام
ہماری نیتوں پہ غور کرتے ہیں، ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں. کہتا ہے مولا فلاں نے مجھے بہت اذیت دی ہے، مولا میں چاہتا ہوں آپ اس سے انتقام لیجئے. ایک دن گیا، دوسرے دن گیا، تیسرے دن گیا، تو ایک مرتبہ امام اس کے خواب میں آتے ہیں چونکہ ظاہر تھا، اور کہتے ہیں کہ تو اس شخص کو معاف کر دے. عزیزو اس میں بہت بڑا درس بھی ہے. کہا تو اس شخص کو، اس محافظ کو معاف کر دے. یہ ظاہر کہتا ہے مولا اس نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی ہے، بھلا کیسے میں اسے معاف کر دوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ انتقام لیں. تو ایک مرتبہ پھر مولا نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ تم اسے معاف کر دو. یہ کہتا ہے مولا آخر وجہ کیا ہے، آپ کیوں اسے سزا نہیں دینا چاہتے؟ تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ یہ محافظ ایک دن بغداد کا سفر کر رہا تھا، جب یہ نجف پہنچا اور اس نے میرے حرم کو دیکھا تو اپنی سواری سے اتر گیا. میرے حرم کے احترام میں اس نے جب تک میرا حرم دکھتا رہا سواری پر سوار نہیں ہوا. یہی وجہ ہے، یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا، میں چاہتا ہوں کہ تو اسے معاف کر دے، اسے کوئی سزا نہ دی جائے. عزیزان محترم، معلوم ہوا اگر ہم حرم کا احترام کرتے ہیں تو امام ہم پر خوش ہوتے ہیں، امام ہم سے خوش ہوتے ہیں، امام کے ہمارے اوپر کرامت ہوتی ہے. اگر ہم کوئی گناہ بھی کر دیتے ہیں تو امام ہمیں معاف کرنے کے لیے کہتے ہیں. عزیزان محترم، اگر ہم اب حرم میں جائیں کسی کی غیبتیں کریں تو انصاف سے بتائیں کیا امام ہم سے خوش ہوں گے؟ ہم حرم میں جائیں بیجا باتیں کریں، میں اپنے لیے سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ کیا امام ہم سے خوش ہوں گے؟ اب ہم حرم میں جائیں، ہم حرم کے بالکل دیوار کے پاس جا کے اپنی نالین کو اتاریں، کیا امام ہم سے خوش ہوں گے؟ امام نے روزے کا احترام کرنے والے کے لیے معافی طلب کر کے بتا دیا، جو ہمارا احترام کرے گا اس کے لیے ہم اس پہ کرم ظاہر کریں گے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، یہ ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال کو. واقعاً مرحوم کے اچھے تھے جو امام نے انہیں اپنے جوار میں جگہ دی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ دیا. واقعاً ان کا اخلاق، ان کا کردار بہت اچھا تھا، ہمیشہ مسکرا کے ملتے تھے. عزیزان محترم، جوان بیٹا تھا. سوچیں قرآن مجید کی آیت کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد زندگانی دنیا کے لیے زینت ہوتے ہیں. عزیزو تصور کرو اگر کسی کا جوان بیٹا اپنے باپ کے پاس آئے اور آ کے کہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، تو اس باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ اجرکم اللہ. ہاں عزادارو، جب جناب علی اکبر اپنے بابا کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے، تو ایک مرتبہ حسین تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے لال علی اکبر، ارے کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اللہ اکبر. ہاں عزادارو، ادھر جناب علی اکبر نے اصرار کیا، امام نے آواز دی بیٹا علی اکبر، ارے میں اجازت تو دیتا ہوں مگر پہلے خیمے میں جاؤ، ارے اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے لو جنہوں نے تمہیں 18 برس بڑی مشقتوں سے پالا ہے. لیجئے عزادارو، جناب علی اکبر خیمے میں وارد ہوئے، بیویوں نے حلقے میں لے لیا. عزادارو، شہزادی فرماتی ہیں اے میرے لال علی اکبر، کیا اسی لیے پالا تھا کہ عالم غربت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ ہاں عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. جناب ام لیلہ آگے بڑھی. عزادارو، ایک ماں کے دل میں کتنے ارمان ہوتے ہیں. ہندوستان میں تو قاسم مہدی مرحوم کی والدہ میرے گھر پہ آئی تھی ایک مرتبہ، جب انہوں نے مجھ سے باتیں کی تو ان کی باتوں سے، ان کی بے قراری سے لگا کہ میں کتنی جلدی قاسم مہدی مرحوم کے سر پہ صحرا سجا سکوں، میں کتنی جلدی اپنے بیٹے کو دولہا بنتا دیکھ سکوں. عزادارو، مگر ہائے یہ ماں کا ارمان دل ہی دل میں رہ گیا. لیجیے عزادارو، جناب ام لیلہ آگے بڑھی، اے میرے لال علی اکبر،
اکبر، ارے تیرے سر پہ صحرا سجانے کا ارمان، اے میرے لال علی اکبر، ارے تجھے دولہا بنانے کا ارمان۔ بہرحال بیٹا جاؤ، خدا حافظ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، جناب علی اکبر خیمے سے باہر آئے، امام کے قریب پہنچے، بابا مجھے سوار کیجئے۔ امام نے سوار کیا، باپ تھے، باپ کی محبت تھی، کہا بیٹا جا تو رہے ہو مگر جب تک سامنا رہے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ ہاں عزادارو، امام جناب علی اکبر آگے بڑھے، روایت کے جملے ہیں، ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ پیچھے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی، پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا کہ ضعیف باپ کمر تھامے، اے میرے لال علی اکبر، اے میرے لال علی اکبر کی صدائیں بلند کرتا چلا آ رہا ہے۔ جناب علی اکبر گھوڑے سے اترے، بابا کے قریب پہنچے، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں، اے بابا خیمے میں واپس جائیے۔ عزادارو امام کا جملہ سنیے گا، امام فرماتے ہیں بیٹا ارے کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو اندازہ ہوتا اس وقت حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ بہرحال بیٹا جاؤ، خدا حافظ۔ روایت میں ملتا ہے ادھر جناب علی اکبر مقتل پہنچے، امام ایک بلندی سے اپنے لال کی جنگ دیکھ رہے ہیں، جناب ام لیلہ در خیمہ سے حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ اگر میرے والی و وارث کے چہرے کا رنگ بدلے گا میں سمجھ جاؤں گی میرا لال مصیبتوں میں گھر گیا۔ لیجیے عزادارو قیامت ہو گئی، ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، ماں کا دل تڑپ گیا، اے میرے والی و وارث، ارے میرا لال خیریت سے تو ہے؟ حسین نے آواز دی، اے ام لیلہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ بیٹے کے حق میں ماں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، جاؤ علی اکبر کے لیے دعا کرو۔ ایک نامی پہلوان سامنے آ گیا، جناب ام لیلہ خیمے میں آئی، بیویوں کو اکٹھا کیا اور دعا کرنا شروع کی، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے خدا، ارے میرے لال علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ماں کی دعا قبول ہوئی، بس عزادارو مجلس تمام، جناب علی اکبر مقتل سے واپس آئے۔ تصور کرو ارباب عزا کہ جس بیٹے نے اپنے باپ سے کبھی کچھ نہ مانگا ہو وہ بیٹا باپ کے قریب آتا ہے، اے بابا اگر ایک قطرہ پانی مل جاتا تو میں ان ظالموں کو بتا دیتا کہ بنی ہاشم کے شیر کس طرح جنگ کرتے ہیں۔ حسین تڑپ گئے، اے میرے لال ارے مجھ سے مانگا بھی تو کیا، اس عالم غربت میں میں پانی کا انتظام کیسے کروں۔ ہاں عزادارو ادھر علی اکبر بابا کی خدمت میں آئے، ادھر ظالموں میں مشورہ ہونے لگا کہ علی اکبر پر قابو کیسے پایا جائے۔ ایک ملون آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے، بس عزادارو آخری جملہ مجلس تمام، آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ یہ عباس کے جب تک ہم نے عباس کے دونوں بازو دھوکے سے قلم نہیں کیے تھے عباس قابو میں نہیں آئے تھے۔ لیجیے عزادارو اب دوبارہ جب علی اکبر مقتل کی جانب روانہ ہوئے، ایک ملعون نے چھپ کر ایک ایسا نیزہ لگایا، علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دی السلام علیک یا ابتا۔ حسین نے بیٹے کی آواز سنی، گرتے پڑتے مقتل کی جانب پہنچے، خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے۔ کیا دیکھا؟ کڑی الجوان کربلا کی جلتی ریت پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، قریب پہنچے، میرے لال علی اکبر ارے یہ ایک ہاتھ سینے پر کیوں رکھے ہو؟ کہا بابا ارے نیزہ چپ گیا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ حسین دو زانو ہو کر بیٹھے، آستین کو الٹا، برچھی کا پھل نکالنا چاہتے ہیں، نہیں نکلتا، ایک مرتبہ نجف کی طرف رک کیا، اے بابا ارے خیبر کا دو انگلیوں پہ اٹھانا آسان تھا، ارے جوان کے سینے سے برچھی کا نکالنا، یا علی کہا برچھی کے ساتھ کلیجہ بھی آ گیا۔ علی اکبر کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی شیعہ حیدر کرار جہاں بھی ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بار اللہ جتنے بھی بیمار انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما،
باراللہ جتنے بھی مقروض ہیں ان کے قرضے کو اپنے لطف و کرم سے ادا فرما. باراللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو ایصال فرما.